اچھا خان صاحب اب انہوں نے طے کر لیا ہے کم وٹ ایور بے رائٹ ناؤ کہ جی آپ کا رستہ روکنا ہے چاہے ہمیں الطاف حسین کو لے کے آنا پڑے, یہ کہانی ہے. وہاں ان کے وزیر نے بھی کہہ دیا سعید غنی نے کہ جی ہمیں کوئی اتنا. اب خان صاحب مجھے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کر کے ایسے لگا کہ مجھے لگتا ہے یہ آپ کا تصور ہے کہ یہ اپنے بوجھ سے خود گر جائیں گے, کیونکہ آج NSE کی میٹنگ ہو رہی ہے, 3 دن پہلے ہوئی تھی. اٹس اے ویری گریو سچویشن. آج فاروق سلیم صاحب کا آرٹیکل بھی آیا ہوا. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ عوام ڈسنفرینچائز نہیں ہوں گے اینڈ یو ول گیٹ بیک ٹو پاور وین دے آر ایڈمنٹ کہ نہیں جناب جو ہو جائے اسی نہیں آن دینا. دیکھیں نا, اب یہ میں بھی یہ سنتا ہوں کہ جی انہوں نے سارا پلان کیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنا, کہ عمران خان کوئی بہت بڑا ملک دشمن آدمی ہے, تو یہ جو سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح نہ عمران خان کا راستہ روکنا. تو عمران خان کا راستہ چلے آپ روک دیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے مسائل حل کیسے کریں گے, کیونکہ اللہ نے کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی. اب یہ ان کے ہوتے ہوئے تو اب کوئی ہوپ نہیں نہ رہ گئی. جو انہوں نے ملک سے کر دیا پچھلے 7 مہینے میں دشمن بھی نہ کرتا. اپنے تو NRO لے لیا انہوں نے, لیکن ملک کو تو انہوں نے گھٹنوں پہ لے آیا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ IMF کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو پہلے تو روپیہ فری فلوٹ ہوگا. وہ کدھر جا کے رکتا ہے, 260 پہ رکتا ہے, کدھر رکتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد انہوں نے 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کہے ہیں, مزید اور مہنگائی. اس کے بعد انہوں نے کہا بجلی کی قیمت بڑھاؤ, گیس کی قیمت جہاں تک میں پڑھاؤ 250% بڑھاؤ. تو اس سے ایک اور لہر آئے گی. آگے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. تو ان کے پاس تو اب کوئی حل نہیں ہے نا. نہ کوئی باہر سے انویسٹ کرے گا, انویسٹ کا مطلب سرمایہ کاری کرے گا, نہ اندر سے اپنی بزنسز پیچھے ہٹ گئے بلکہ اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہی ہیں. 7.5 لاکھ پاکستانی جن میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں. تو ان کے ساتھ تو اب کوئی کسی نے امید نہیں نہ لگائی. تو اب جو بھی ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایک سوچا جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نے بھی کبھی ملک کے مسائل حل کیے. جو بھی آپ کر لیں آخر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اللہ نے بھی پاکستان کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا. اب وہ اسے ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو PTI آ جائے گی. ہاں صاحب, سنا ہے کہ اہم ترین اداروں نے موجودہ حکمرانوں کو کہا کہ جی آپ -1 عمران خان کی پالیسی کو ترک کر دیں اور ہمیں اس کا حصہ نہ بنائیں. اگر یہ چینجنگ ہے تو آپ اس کو بہتر چینج سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا سچویشن کیا ہے, میں پھر سے آپ کو بتا دوں. اب جدھر سے پاکستان جدھر پہنچ گیا نا, اس کے لیے اب بڑے چینجز اور سرجری کرنی پڑے گی, اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو رول آف لا اسٹیبلش کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کے ملک میں انصاف یا جس کو کہتے ہیں جو رول آف لا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ بزنسز کو نہیں دیتے وہ ملک ترقی نہیں کرتا. آپ کے لوگ جو جہاں سے باہر جاتے ہیں پاکستان سے باہر, وہ اس لیے باہر نہیں جاتے کہ کوئی پیسے دے رہا ہے. ان کا جو نظام ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو پروٹیکٹ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا, پھر خوشحالی آئی. حضرت ابوبکر خلیفہ بنے, انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں کیا کہا کہ میں کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا, رول آف لا اسٹیبلش کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے, انہوں نے پہلی چیز کیا کہی کہ میں انصاف قائم کروں گا. سب سے پہلے انصاف کی وجہ سے ایک قوم آزاد ہوتی ہے. جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں وہ آتی انصاف سے. اب انصاف اگر ہم نے قائم کرنا ہے, یہ پہلی چیز ہے. اسٹرکچرل چینجز دوسری چیز ہے. پہلے رول آف لا قائم کریں تاکہ جو باہر کے انویسٹرز آنا چاہتے ہیں, جو آپ کا پاکستانی انویسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ ڈرتا پاکستان میں انویسٹ کرنے سے صرف اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہو گئی. یہاں میرے سے اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے, میں عدالت میں جاؤں گا, مجھے انصاف نہیں ملے گا طاقتور کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی آگے بڑھنے کی, خوشحالی میں. جو بھی ملکوں کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہے. جن ملکوں کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ غریب ہیں, چاہے جتنے مرضی وسائل ہوں. اس لیے رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنا پازیٹیو انفلوئنس استعمال کرے, بجائے یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ رول آف لا تباہ کرے. اسٹیبلشمنٹ باجوہ کے ہوتے ہوئے رول آف لا تباہ کیے, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہاں, جو اعظم سواتی, شہباز گل, میرا یہ جو 25 مئی کو ہوا ہے, انہوں نے جو ظلم کیا ہے, اور کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی ہماری حفاظت نہیں کسی نے کی.
ہمارے پاکستان کے انصاف کے نظام نے ہمیں تحفظ نہیں دیا، وہ کھڑے ہو گئے طاقتور کے ساتھ جا کے۔ تو جب تک آپ رول آف لا، اگر اسٹیبلشمنٹ آ کے کھڑی ہو جائے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس ملک میں بڑے بڑے مافیاز کو ختم کرنے کے لیے، ہم مدد کریں گے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، یہ پہلا قدم ہوگا پاکستان کو اس دلدل سے نکلنے کا۔ اچھا ہاں صاحب، آپ کہتے ہیں کہ باجوہ سب چلے گئے، ڈو یو تھنک کہ ان کے جانے کے بعد آرمی چیف تو بڑے پروفیشنل ہیں، کوئی ان کے کچھ لوگ ابھی بھی ہیں ایسے جو کہ کچھ حالات میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، نیچے تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جنرل باجوہ کے دور میں تھے، اوپر سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پالیسیز چینج ہو گئی، اور ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے، اپنے لیے نہیں، ملک کے لیے، کہ پالیسیز چینج ہو۔ دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے نا جا کے چوروں کے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ، آپ یہ سمجھ جائیں کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھتے جائیں گے، جو کہ جنرل باجوہ کے دور میں ہوا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح آگے بڑھے اور یہ فاصلے ختم ہو، تاکہ اب تو ملک اکٹھا ہو کے ہی ایک قوم بن کے مقابلہ کرے گا جو کرائسس کا، نہیں تو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو آگے حالات جا رہے ہیں، مجھے خوف ہے کہ یہ ایونچولی سری لنکا ٹائپ حالات ہو جائیں گے۔ سری لنکا میں کیا ہوا تھا؟ قیمتیں اتنی بڑھ گئیں، چیزیں ملنی ختم ہو گئیں، پٹرول ڈیزل ملتا نہیں تھا وہاں گاڑیوں کے لیے، لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے۔ تو یہ تو اگر نہ اس وقت اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ ایک صاف اور شفاف الیکشن سے ایک مینڈیٹ والی گورنمنٹ کو بیک کر کے، یا رول آف لا قائم کر کے، یہ سارے جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ختم کر کے، یہ جو ڈالر سمگل ہو رہے ہیں پاکستان سے، ساری جو اشرافیہ ہے ملک کے اندر، زیادہ تر وہ پیسہ یہاں سے روپے کو ڈالر کنورٹ کر رہے ہیں، وہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، تو وہ تو اور فرق بڑھتا جا رہا ہے نا آفیشیل ریٹ ڈالر ریٹ میں اور جو مارکیٹ میں مل رہا ہے، وہ اتنا بڑا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور روپیہ گرتا جا رہا ہے۔ یعنی جن لوگوں کی، ہماری طرح لوگوں کی جن کا جینا مرنا پاکستان، پیسے یہیں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے تو پیسے میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ جو چوری کر کے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ جب تک اس کو آپ چینج نہیں کریں گے تو ملک کی تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے۔ اچھا خان صاحب، ایک بڑی اہم بات حضور یہ فرمائیے کہ سری لنکا میں تو ساری پارٹیاں پٹی ہوئی تھی، مطلب ڈسکریڈٹ، ایک جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے، یہاں آپ کی پارٹی ہے، اور آج جو سینیریو نیوز نے کھینچا ہے وہ اتنا ہاربل ہے کہ میں اسے یہاں ٹی وی پہ بولنا بھی نہیں چاہتا، واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان کپل آف ویکس۔ تو یہ جو پبلک اینگر ہے اس کا کوئی ایکسپریشن آ سکتا ہے، تو آپ کی پارٹی کیسے اس کو ہارنس کرے گی، ریئیکٹ کیسے کرے گی؟ دیکھیں پبلک کا تو ایکسپریشن آ گیا تھا 10 اپریل کو، 9 کو انہوں نے ہمیں ہٹایا، 10 کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں خود اتنی زیادہ پبلک سڑکوں پر نہیں نکلی کہنے کے لیے کہ ہم اس کے خلاف ہیں یہ جو کیا گیا، یعنی کبھی اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں۔ تو وہ تو تب ہی سگنل آ گیا تھا۔ پھر ہم نے جلسے کیے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ 10 دن میں پشاور میں ریکارڈ جلسہ، اسلام آباد میں ریکارڈ جلسہ، کراچی کے وہ جو مزار قائد پہ ریکارڈ جلسہ، اور پھر جا کے منار پاکستان میں، یہ 10 دنوں میں کیے۔ تو کیوں پبلک نکلی تھی اور کیوں میں جلسے کرا تھا؟ بتانے کے لیے کہ دیکھیں پبلک ادھر کھڑی ہوئی ہے۔ تو اصولاً تو خان صاحب اب سپانٹینیس ہوگا، وہ تو آپ کی کال پہ آئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے، یعنی ایکسپریشن یہ تھا کہ یہ جو کیا یہ غلط کیا آپ نے، لیکن وہ پھر منظم طریقے سے چلے جاتے تھے گھر میں۔ لیکن جب آپ خود ہی اس پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں، اب یہ جو ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں، یا وہ پیپلز پارٹی کو کے اندر بیپ کو بھیج رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے پیچھے؟ تو یہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنا، اگر آپ ایک سب سے بڑی فیڈرل پارٹی کو کمزور کر دیں گے تو اس کے بعد کون یہ پبلک کو، یہ جو بجائے یہ کہ آپ منظم طریقے سے لوگوں کا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کروائیں جو ہم کر رہے تھے، جب آپ کے ہاتھ سے جب نکل جائے گی تو سری لنکا میں تو صرف 2.25 کروڑ لوگ ہیں، یہاں 22.5 کروڑ لوگ ہیں، ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ 66% ہماری جو آبادی ہے وہ 28 سال سے کم عمر میں ہے۔ تو وہ جو سب سے جنونی آپ کا طبقہ ہے، جب اس کی نوکریاں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے، مہنگائی، اور ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا۔ اور اگر یہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ لبنان میں آج دیکھ لیں، ہمارے سامنے لبنان میں یہی ہوا، اوپر کرپٹ پولیٹیشین بیٹھ گئے، ملک کا دیوالیہ نکل گیا، لوگ بیچارے بھاگے جا رہے ہیں، بینکوں میں پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں نکال سکتے، ان کے بھی سارا ڈالر لے کے ایلیٹ باہر بھاگ گئی ہے، اور وہاں غربت 60-70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔